بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب شب برات کی فضیلت کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ فرمان سنا تو یہ فرمان سنتے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے کاش، یعنی تمنا ظاہر کی کہ کاش میں بھی حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہوتا۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے شعبان کی 15 رات یعنی شب برات کی فضیلت کے بارے میں، اور جانیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مابین اس رات کے متعلق جو کلام ہوا۔ تو آج کی ہماری ویڈیو بڑی ہی معلوماتی ہے، ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، تو آج کم از کم اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک پورا دیکھیے۔ دوستو، آج جو حقائق، جو واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، یہ واقعہ سننے کے بعد آپ کبھی بھی شب برات کو غفلت میں نہیں گزاریں گے۔ شب برات اور امت محمدیہ کی فضیلت کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک پہاڑ پر تشریف لے گئے، وہاں ایک سفید رنگ کا پتھر ملا، حضرت فرمایا آپ کو وہ پتھر بڑا پسند آیا۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، کہا میں تجھ کو اس سے زیادہ عجیب چیز نہ دکھاؤں؟ آپ نے عرض کی بے شک۔ اتنے میں وہ پتھر پھٹ گیا اور اس کے اندر ایک بزرگ نظر آئے جن کے ہاتھ میں ایک سبز رنگ کا عصا تھا، اور وہاں انگور کا درخت بھی تھا جس کا میوہ وہ بزرگ کھایا کرتے تھے۔ آپ نے اس بزرگ سے دریافت فرمایا تجھے یہاں عبادت کرتے ہوئے کتنی مدت گزری ہے؟ اس نے کہا کہ میں یہاں عرصہ 400 سال سے عبادت کر رہا ہوں۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی الہی، میرے خیال میں تو نے اس شخص سے افضل مخلوق پیدا نہیں کی۔ تو بارگاہ الہی سے جواب آیا اے عیسیٰ علیہ السلام، میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا جو فرد شعبان المعظم کی 15ویں رات کو صرف 2 رکعت نماز نفل پڑھے گا تو اس نماز کا ثواب اس شخص کے 400 سالوں کی عبادت سے زیادہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کاش میں بھی حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب برات کی رات کی فضیلت اور برکتیں۔ تو دوستو، شب برات کی رات یعنی 15ویں رات میں خوب عبادت کیجیے گا اور نوافل ادا کیجیے گا، اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کیجیے گا، قرآن پاک کی تلاوت کیجیے گا، اور اپنے لیے ڈھیر ساری دعائیں کیجیے گا، اور اپنی دعاؤں میں مجھے بھی شامل کیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔